آج ایک آدمی وہ ہمارے پاس آیا، وہ بولا کیا سر میرا نام ٹھاکر ہے۔ ہم نے کہا ٹھاکر ہیں آپ، اس کا مطلب یوگی آدتیہ ناتھ کے قبیلے سے ہیں آپ۔ بولا یوگی آدتیہ ناتھ وہ اتر پردیش کے سی ایم صاحب۔ ہم نے کہا وہ بھی ٹھاکر ہے۔ ہم نے کہا اچھا آپ اسی کے قبیلے سے ہوئے؟ بولا سر ہم ٹھاکر کا مطلب نہیں۔ ہم نے کہا نہیں وہ دوسرے ٹھاکر، وہ ٹھاکر ہیں برہمن کے بعد سب سے بڑی قوم ٹھاکر کو مانتے، اپنے کو مانتے، آپ وہی ٹھاکر ہیں نا؟ انہوں نے کہا کہ سر چاہے برہمن ہو، برہمن وید پڑھاتے ہیں۔ ہم نے کہا برہمنی وید پڑھاتے؟ انہوں نے کہا کیا برہمنی وید پڑھاتے؟ ہم نے کہا کہ میں کون ہوا، میں بھی وید جانتا ہوں۔ تو بولا اچھا آپ وید نہیں جانتے، آپ کیسے جان سکتے ہو؟ تو برہمن ہوتے ان کا خدا الگ ہوتا ہے، اسپیشلی ان کا کنیکشن ہوتا ہے اوپر والے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جانتے؟ ہم نے کہا ہاں میں جانتا۔ بولا سنائیے پڑھ کر، ہم کو وید پڑھ کر سنائیے، ہم تب یقین کر جائیں۔ ہم نے اس کو ایک چھوٹا سا شلوک منتر پڑھ کر سنایا۔ ابھی 2-3 روز پہلے بھی ہم نے کئی جلسوں میں پڑھا ہے۔ دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یویتسوہ مامکہ پانڈواشے کم کروت سنجیہ۔ شریمد بھگوت گیتا کا پہلا شلوک ہے یہ۔ بھارت کے اندر گیروے رنگ کے کپڑے پہننے والے آج اس قوم کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کو، عزت و ناموس کو لوٹتے۔ ان کے برقعے کو اتارا جاتا ہے، ان کے سر پر ٹوپی اچھالی جاتی ہے، ان کی مسجدوں کو شہید کر دی جاتی۔ 12 مسجدیں ابھی پچھلے 5 دن کے اندر تریپورہ کی سرزمین پر وہاں پر شہید کر دی گئی، جلا کر راکھ کر دی گئی۔ اور یہ سب کچھ ہوا کہاں جاتا ہے؟ وہاں کے لوکل پولیٹیکل سیاسی لیڈروں کے اشاروں پر ہوا۔ پچھلے دنگا ہونے سے پہلے، وہاں تشدد برپا ہونے سے پہلے 4 مرتبہ وہاں کے ذمہ دار وہاں کے لوگوں سے جا کر مل چکے، لیکن پھر بھی 50 جگہوں کے اوپر احتجاج کرنے والے وہاں کے اے بی وی پی کے نوجوان اور اس کے ورکر کار سیوک اکھل بھارتیہ وشو پریشد کے لوگ، وہ جا کر مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگاتے، مسلمان مائنورٹیز کے دکانوں کو جلا کر راکھ کر دیتے، اور ابھی تک ایک بھی گرفتاری نہیں ہوتی۔ اور یہ قوم، ہماری تنظیمیں یا تو صرف پروٹیسٹ ہم کرتے ہیں، ہماری تنظیمیں یا تو پھر گھر لٹ جانے کے بعد، علاقہ برباد ہو جانے کے بعد ہم دورہ کرتے۔ کب تک دورہ کرتے رہیں گے؟ 27 فروری سن 2002 کو 3000 سے کہیں زیادہ اس قوم کے اس قوم کے اشرف المخلوقات کہ ایک فرد کو، ان کے خون کو سکھایا گیا، ان کے بدن کو جلایا گیا گجرات کی دھرتی پر۔ ہم نے آج تک صرف کیا کیا؟ وہی پروٹیسٹ کیا اور وہی میمورنڈم سونپے۔ مگر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اس قوم کو آ کر باطل طاقت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں انہیں کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بہتر سے بہتر لائر کھڑا کرنا چاہیے، بہتر سے بہتر عدالت میں جا کر ہمیں اپنی انصاف کی آواز بلند کرنی چاہیے۔ لیکن نہیں، اپنی انصاف کی آواز مظلوموں کی حق کے لیے ہم نہیں نکالتے، لیکن جب انتشار کی بات آتی ہے، جب کفر کے فتویٰ لگانے کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلے ایک ٹوپی والا دوسری ٹوپی والے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے پر نماز پڑھنے کی پابندی عائد کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت میں کہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ ایک طرف تو اذان دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، دوسری طرف سے مسجد میں بورڈ ٹانگ دیتے ہیں کچھ لوگ اور یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے آؤ مگر فلاں مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مت آؤ۔ جب سے اس قوم کی یہ حالت ہوئی ہے، اسی دن سے یہ قوم ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے۔
اور ایک بات یاد رکھو دنیا کے مسلمانوں، بھارت کے نہیں دنیا کے مسلمانوں، جب تک اختلاف اور انتشار کے جال سے نہیں نکلو گے، جب تک اپنے بیچ سے اختلاف و انتشار کو نکال کر باہر نہیں پھینکو گے، لاکھ چیخ لو، چلا لو، کانفرنس کر لو، لاکھ پروٹیسٹ کر لو، لاکھ احتجاج درج کرا لو، احتجاج کرنے سے معاملہ حل ہوتا تو کسان مزدور ریل کی پٹری پر، کسان مزدور سندھو کے بارڈر پر، کسان مزدور غازی پور کے بارڈر پر پچھلے 1 سال سے تقریباً بیٹھے ہوئے ہیں۔ انصاف ملے گا، انصاف کی آواز بلند کر کے انصاف آپ کو ملے گا۔ کورٹ اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بہتر سے بہتر لائر کے ذریعے سے اپنے موقف رکھنے کے لیے ہم ان چیزوں پر محنت نہیں کرتے، بلکہ محنت اگر کرتے ہیں تو تم کافر، تم مشرک اور تم جہنمی اور تم جنتی، یہی پر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مولانا عبداللہ آپ جنتی نہیں ہو، آپ گستاخ رسول ہو۔ نہ معلوم کیا ثبوت دینا پڑے گا ہمیں محمد الرسول اللہ کا محب ہونے کا۔ میرے بھائیو، جب سے یہ قوم دن بدن ذلیل اور رسوا ہوتی چلی گئی، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے جن قوموں کو ذلت کی مہر لگائی آج وہ قوم دندنا رہی۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ رذیل ترین قوم جوڈائزم، یہودی۔ ان کی پہلے کی زندگی الگ ہے، لیکن جب انہوں نے مخالفت شروع کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ ذلیل اور رسوا قوم ہے۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا، جس نے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ الفاظ ہیں، یہ لفظ استعمال ہوا اس قوم کے لیے۔ لیکن میرے بھائیو، آج ذلیل کون ہے؟ ذلیل آپ اور ہم ہیں۔ کیوں؟ ہم دشمنوں کے پیتنے کو سمجھ نہیں پاتے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، جو چیزیں اس قوم میں ہونی چاہیے تھی وہ چیزیں دوسری قوم میں منتقل ہو کر چلی گئی۔ آسام کی بستیوں میں بھی وہاں آگ لگا دی جاتی ہے، بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، وہاں کے معصوم انسانوں کے سینوں میں گولیاں داغ کر پھر اس کے لاش کے اوپر لوگ کودتے ہیں، میڈیا والے اس کے سینے پر چڑھ کر زور زور سے وہ اچھلتے ہیں، اور جو پروٹیکٹر ہیں ہمارے ملک کے، جو محافظ ہیں ہمارے اس دیش کے، وہ ان کی نگرانی میں یہ ظلم اور تشدد کیے جاتے۔ ہماری حفاظت کے لیے کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس قوم کی جو طاقت، جو پاور ہاؤس، اللہ کی طرف سے ہونے والی مدد کا جو وعدہ ہے، جس پلیٹ فارم سے، اس پلیٹ فارم کو ہم مسلم کی کچھ لیڈران نے اور کچھ قائد نے اس پلیٹ فارم کو اکھاڑ کر ہم نے پھینک دیا۔ اگر یہ قوم متحد ہوتی، اگر یہ قوم پوری دنیا کے اندر ایک پلیٹ فارم پر ہوتی، اگر اس قوم کے اندر اخوت و محبت کا مادہ ہوتا، مادہ ہے بٹ ایکسپلیمنٹ نہیں، امپلیمنٹ نہیں، اگر یہ قوم متحد ہوتی تو پوری دنیا میں جہاں جہاں پر ذلیل اور رسوا یہ قوم ہو رہی ہے وہ ذلت نہیں دیکھنی پڑتی۔ اور پتہ ہے جو ذلیل ہیں آج وہ عزت دار ہیں، وہ کون ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، بھٹکنے والی قوم، جرمنی کے جیل خانوں میں جھاڑو لگانے والی قوم، آج وہ دنیا کی سب سے مضبوط ترین قوم بنی بیٹھی ہے، جنہیں ہم جوڈائزم اور یہودی کہتے۔ مگر جس کو اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، آج وہ قوم پوری دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہی۔